پالیسی کسی ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تعین کرتی ہے کہ اس کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ، دنیا بھر کے ساتھ اور اسپیشلی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو کس طرح استوار کرنا ہے۔ اگر گزشتہ ایک سال کا صرف جائزہ لیا جائے تو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے کافی جارحانہ نظر آئی ہے، اور اس کو انیشیٹو بھی خود نریندر مودی صاحب خود کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو وزارت ہے وہ کوئی لوپ ہولز رہنے نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر یہاں ہم جائزہ لے لیں کہ ایک سال کے اندر بھارت کی خارجہ پالیسی میں جو سپیڈینس آئی ہے، جو تیزی آئی ہے، جو جارحانہ پن آیا ہے، اس میں مودی صاحب نے ایک سال کے اندر کم از کم 20 دورے کیے ہیں، اور تمام کے تمام دورے نہایت سکسیسفل رہے۔ جیسا کہ نریندر مودی نے رواں برس افغانستان کا ایک دورہ کیا تھا، اس میں $290 ملین سے بنے ایک ڈیم کا افتتاح کیا۔ پچھلی انویسٹمنٹ اپنی جگہ پر۔ اگر بات کی جائے تو سعودی عرب، نریندر مودی نے رواں برس سعودی عرب کا بھی ایک دورہ کیا۔ 5 معاہدے ہوئے جس میں تجارتی حجم بڑھ کر $25 ارب سے $48 ارب تک پہنچا دیا گیا۔ بھارت سعودی عرب کے تیل کا ایک بڑا خریدار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 12 اعزازات سے نوازا گیا۔ اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بھی مودی صاحب کو ملا ہے۔ نریندر مودی نے رواں برس ایران کا بھی ایک دورہ کیا۔ اگین ہمارا نیبر ہے، ہمارا ہمسایہ ہے ایران، جس کا دورہ کیا نریندر مودی نے۔ سینکڑوں ملین ڈالرز کے 12 منصوبے اور $50 کروڑ تک کی خود سے سرمایہ کاری کا اعادہ بھی نریندر مودی صاحب نے کیا۔ یعنی ایک اور کامیاب ترین دورہ تھا۔ ایک اور دورہ کیا متحدہ عرب امارات کو۔ اس دورے کے دوران مختلف شعبوں میں تقریباً 7 معاہدے کیے گئے، اور ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھارت واسیوں کے لیے جو متحدہ عرب امارات کے اندر رہتے ہیں، ایک مندر کی جگہ بھی انہیں یہاں دے دی گئی۔ نریندر مودی نے 2015 میں روس کے دورے میں 1-2 نہیں 16 باہمی تجارتی معاہدے کیے ہیں۔ یہ ہے خارجہ پالیسی بھارت کی۔ سوئٹزرلینڈ کے دورے میں NSG، جس پہ ہم بات بھی کریں گے، اس میں شمولیت کے لیے سوئٹزرلینڈ کی حمایت بھی حاصل کی، اور 7 جون کو قطر کا دورہ کیا اور 7 معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو بھی موجودہ دور میں ہمارے دوست بھی ہیں، اور ماضی کے اندر کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے دیرینہ دوست ہیں۔ اگر کھلی نظر سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں دوستی میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی بنا پر ان تمام دوست اور ہمسایہ ممالک کو بھارت کی جانب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ شاید اسی کمزوری پر بھرپور نظر رکھتا ہے بھارت، جس بنا پر اس نے اپنی خارجہ پالیسی کو تیز کیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے فارن آفیسز ہیں وہ نہایت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ فارن پالیسی سے کسی حد تک ریلیٹڈ تو ہے، اور وہ مسئلہ ہے نیو یارک ٹائمز، جس نے خود اگینسٹ ہوا ہے امریکن پالیسیز کے اوپر، لیکن کسی حد تک یہ کہا جا سکے نیو یارک ٹائمز کی جو ہیڈ لائنز ہیں، نیو یارک ٹائم کے جو کالمز ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہے، کیونکہ اوباما پرسنل لنکس پر مودی سرکار کو کمفرٹ زون دے رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے کہ ہندوستان نیوکلیئر سپلائز گروپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مزید نیو یارک ٹائم نے یہ لکھا کہ امریکی صدر براک اوباما ہندوستان کی گروپ میں شمولیت کے حامی ہیں ذاتی طور پر۔ اس حوالے سے ذاتی طور پر وہ لابنگ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کسی طرح گروپ کا رکن بن بھی جاتا ہے تو پاکستان کو اس کا رکن بننے سے روک سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ماضی کی بھی ایک مثال دی نیو یارک ٹائمز نے کہ امریکہ کئی سالوں سے ہندوستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے قوانین کو تبدیل بھی کرتا رہا ہے تاکہ ہندوستان اور امریکی تعاون جاری رہ سکے، جس کا مقصد خطے میں تیزی سے بڑھتے چینی اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔